السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی ضروری اہم بات، ایک موٹیویشنل بیان، شارٹ بیان ہے یہ موٹیویشنل، جو ہمیں موٹیویشن دیتا ہے، ہمیں اندر سے جینے کا طریقہ سکھاتا ہے اور ہماری زندگی کو پریشان اور آفت زدہ حالات سے نکلتا ہے، ہمیں جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں وہ تو آپ کو بیان سننے کے بعد پتہ چلے گا۔ ہاں، مگر یہ بیان ہر ایک مسلمان کے لیے سننا بہت ضروری ہے۔ آپ کو اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماں کو، سب کو سنانا ضروری ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی زندگی ڈیولپ ہو، زندگی پروگریس کرے، زیادہ سے زیادہ ترقی کرے۔ ہمارا یہ ڈریم ہے، ہمارا یہ گول ہے، تاکہ ہم دین اور دنیا میں دونوں جگہ کامیاب ہو سکیں۔ اس کو سنیے غور سے۔ آج انشاءاللہ الحمد شریف کا ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ ہو جائے گی۔ کل آپ حضرات نے صراط الذین انعمت علیہم کا ترجمہ سنا تھا۔ اے اللہ، تو ہمیں راستہ ان لوگوں کا چلا جن پر تو نے احسان کیا اور جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ انعام کن لوگوں پر ہوا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان کن لوگوں پر ہوا۔ تو رب کائنات نے فرما دیا تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کی تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام و احسان فرمایا۔ وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کے نیک دوستوں کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے۔ یعنی بندہ صراط مستقیم پر اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب کہ اس کے پاس کوئی کامل پیر ہو، کوئی اس کے پاس مرشد ہو، وہی اس کو صراط مستقیم پر قائم رکھ سکتا ہے۔ اور اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ رب کائنات نے 11 پار میں فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے بھی رہو اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو، تبھی ہم صراط مستقیم پر گامزن رہ سکتے ہیں۔ انہی فخر الدین رازی کا معاملہ ہے، یہ اتنے بڑے عالم دین تھے، اپنے وقت کے پورے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو شیطان ان کو بہکانا شروع کر دیا۔ اتنے بڑے مفتی اور اتنے بڑے عالم، شیطان نے ان سے کہا کہ تم یہ بتاؤ خدا ایک ہے، اس کو ثابت کرو، اس کو پروف کرو۔ یہ دلیل بے دلیل دیتے رہے اور شیطان دلیل بے دلیل کاٹتا رہے، کیونکہ شیطان کے بعد علم تو کم ہے ہی نہیں، وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ دلیل بے دلیل، ادھر ان کے انتقال کا وقت قریب، جاکنی کا عالم ہے اور شیطان ایمان کی لینے کی طاق میں ہے۔ ادھر علامہ فخر الدین رازی کے پیر نجم الدین کبریٰ بہت دور، کہیں میلوں دور کہیں وضو بنا رہے ہیں، انہوں نے وہیں سے وضو کا لوٹے کا پانی پھینک کے مارا اور کہا کہہ دے اس شیطان سے کہ میں نے اللہ کو ایک بغیر دلیل کے مانا ہے، میں اللہ کو ایک ہی مانتا ہوں اور بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تب جا کے شیطان کہیں بھاگا۔ تو دوستو، ایک کامل پیر اور رہنما اور مرشد کی بھی بہت ضرورت ہے۔ کامل پیر میں 4 شرطیں ضرور دیکھنی چاہیے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، یعنی اس کا ایمان جو ہو مکمل ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، یعنی اسے کسی نہ کسی سے صحیح مرشد سے اسے خود کو خلافت حاصل ہو، مومن ہو اور پرہیزگار بھی ہونا چاہیے، اتنا علم ہو کہ وہ اپنے دینی مسائل کہیں سے حاصل کر لے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں نے ایک تازہ واقعہ سنا، کسی نے رات میں 12 بجے امام صاحب کے پاس فون کیا، رات کسی لیڈیز نے، امام صاحب نے دیکھا کہ لیڈیز ہے تو آپ نے فون ہلو کر کے کاٹ دیا۔ صبح کو پھر سے فون ملایا کہ کہا رات کے 12 بجے آپ فون کیوں کر رہی تھیں؟ تو کہا امام صاحب مسئلہ یہ تھا کہ ہم 12-1 بجے رات کے کہیں سفر کر کے آئے تھے اور عشاء کی نماز ہم نے پڑھی نہیں تھی، تو ہم نے کہا چلو امام صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں کہ دن میں زوال کا وقت ہوتا ہے کہ رات میں بھی تو زوال کا وقت نہیں ہے،
تو آپ نے پتہ نہیں کیوں فون ہمارا بات نہیں کری. تو بولے پھر کہا ہم نے اپنے پیر صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا. تو پیر صاحب نے کیا بتایا؟ پیر صاحب نے یہ بتایا کہ رات کے 12 بجے نماز نہیں ہوگی کیونکہ زوال کا ٹائم ہو گیا، اب تمہاری نماز قضا ہو گئی. تو امام صاحب بولے یہ تو مسئلہ غلط ہے، زوال کا وقت تو رات میں آتا ہی نہیں ہے، وہ تو دن کا معاملہ ہے. تو کہا رے تو ہمارے پیر صاحب زیادہ جانتے ہو، تم زیادہ پڑھے لکھے ہو ہمارے پیر صاحب سے. تو کہا اچھا ایسا کرو پیر صاحب سے بات کرا دو، اگر تو ہمیں غلط سمجھ رہی ہو. پیر صاحب سے بات ہوئی ہینڈ فری کر کے. تو امام صاحب نے کہا پیر صاحب کہاں پڑھے ہو تم، اور رات میں تو زوال کا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے. تو بولے ارے امام صاحب پڑھے لکھے تو ہے نہیں، اور رات میں نے مسئلہ پوچھا تو ہم نے ایسے ہی بتا دیا. کہا صحیح مسئلہ یہ ہے، کہا کوئی بات نہیں صحیح ہے. پھر بھی عورت ماننے کو تیار نہیں تھی. کہا تمہارے پیر صاحب زیادہ پڑھ گئے، سمجھے. تو یہ حالات ہیں. تو پیر کا عالم ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ خود بھی گڈھے میں جائے گا، دوسرے اپنے مریدوں کو بھی گڈھے میں لے جائے گا. یہ شرطیں ضروری. بہرحال غوث اعظم فرماتے ہیں اگر کسی کو کوئی صحیح پیر نہ ملے تو وہ مجھ سے سچی عقیدت کے ساتھ مجھ سے محبت کرے اور میرے نقش قدم پر چلے تو وہ میرا مرید ہے. چلیے بات یہاں تک تو ہو گئی. اب آگے اب والی آیت پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ آخری دعا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ نہ ان کا راستہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، ان کا راستہ ہم کو مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ بہکے ہوئوں کا ہمیں راستہ چلا. تو راستہ کس کا چلنا ہے؟ جن پر اے اللہ تیرا انعام ہوا. اور جن پر انعام ہوا وہ لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے صدیقین ہیں، اور وہ شہید ہیں، امام حسن حسین ہیں، اور تمام جو شہید ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ ہیں. ان کے راستے پر چلنے کا حکم ہے. اور بچنا کس سے ہے؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اے اللہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو لوگ بہکے ہوئے ہیں ان لوگوں کا راستہ ہم کو مت چلا. اچھا یہ بتاؤ آدمی کوئی بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کو دوا بھی دے دے اور اسے پرہیز بھی بتائے، ٹھیک ہے پرہیز بتا دے. کسی کو فیٹی لیور کا معاملہ ہے یا کولیسٹرول کا معاملہ، ڈاکٹر بتا بھی چکنی چیز مت کھائیو، اور دہ دنادن دہ نرامر قورمے پہ قورمہ قورمے میں قورمہ کھائے تو بتاؤ تو یہ صحیح ہو جائے گا. اور دعا مانگے، امام صاحب خود بھی دعا کروائے اور دعا مانگے آگے خود بھی، اے اللہ تو میرا لیور جو موٹا ہو رہا ہے اس کو صحیح کر دے، کولیسٹرول جو میرا بڑھ رہا ہے اس کو صحیح کر دے. ہو جائے گا صحیح کبھی؟ یہ اس کو پرہیز کرنا پڑے گا، ڈاکٹر کی بات ماننا پڑے گی. اب اپنے ٹھنڈے دماغ سے یہ سمجھو ہم ہر نماز کی رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ تو ہمیں بہکے ہوئے کے راستوں سے بچا دے اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا. غضب کن پر ہوا؟ سب سے زیادہ غضب ان لوگوں پر ہوا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. سب سے بڑا گستاخ آپ کو پتا کون ہے؟ سب سے پہلے گستاخی کس نے کی پتہ آپ کو؟ سب سے پہلے گستاخی کی شیطان نے. جب آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے پورا اسٹرکچر بنایا اور بنا کے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور یہ بھی بتا دوں آدم کو سجدہ ہوا کیوں تھا. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھ دیا تھا. سبحان اللہ. وہ سجدہ تھا جو رسپیکٹ کا سجدہ تھا، آدر و سمان کا سجدہ تھا. اللہ نے حکم فرمایا آدم کو سجدہ کرو.